بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے 6 نمبروں میں سے چھٹے نمبر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے کا پہلا حصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ دعوت و تبلیغ کا مفہوم اپنے یقین اور عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین پر لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دعوت و تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کے عالمی تقاضوں کو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا کرنا۔ اس نمبر کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی 3 محنتیں کرنی ہیں: 1 دعوت، 2 مشق، 3 دعا۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، یعنی اعمال کی شکل تو ہے پر حقیقت نکلی ہوئی ہے، اس لیے کہ امت اپنا سرمایہ جو اللہ کے فضل سے ملا ہے، یہ اپنے ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاص اور دعوت کی ذمہ داری جو اسے ملی تھی، یہ امت اپنے اس سرمایہ کو لیے بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے امت کی اکثریت میں کفر اور شرک، امت کی اکثریت میں فسق و فجور، امت کی اکثریت میں جہالت، غفلت، بد اخلاقی، دکھاوا اور چیزوں اور شکلوں پر محنت کرنے میں ایسا پھنسی ہوئی ہے کہ امت اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھی، جس محنت کے کرنے پر خود اس کو ایمان اور اعمال کی حقیقت سے نوازا جاتا اور دوسروں کی ہدایت ملنے کا یہ سبب بنتی۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں اسے دعوت والی محنت ملی ہوئی ہے، جس محنت کے کرنے پر انسانیت اپنے بنانے والے اور اپنے پالنے والے کو پہچان کر اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح۔ اس لیے انبیاء علیہم صلاۃ والسلام کی طرز پر اپنی جان اور مال کو جھونک دینا اور جن میں محنت کرنا ہے ان سے کسی چیز کی طلب نہ کرنا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ جو دوسروں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو سب سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس راستے میں ہر مال کے خرچ پر اور اللہ کے ہر ذکر اور تسبیح اور ہر نماز کا بھاؤ 7 لاکھ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں، یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اپنے قدرت کو استعمال فرما کر نبیوں اور ان کی قوموں کو کامیاب کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر کے دکھلایا ہے، اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ پاک ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے کر کے دکھلائیں گے۔ جب عالمی بنیاد پر محنت کی جائے گی تو تمام عالم کے انسانوں کے دلوں میں اس محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ اس دعوت و تبلیغ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 محنتیں کرنا پڑیں گی۔ پہلا کام دعوت کے ذریعے امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ ہر امتی کو اس کی ذمہ داری سمجھانی ہے اور اللہ کی قدرت دعوت کے ساتھ کس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم صلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف اللہ کی قدرت جو مشاہدے میں آئی ہے ان واقعات کو سنانا۔ دوسرا کام مشق، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں یعنی ہجرت اور نصرت والے اعمال دعوت میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام ہر حال میں نکلے ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے، نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، ولادت کے موقع پر، وفات کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، کمزوری میں اور جوانی میں، بڑھاپے میں، یعنی ہر تقاضے پر ان کے ساتھ حالات کیسے بھی ہوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ اس محنت کو کرتے تھے۔ اس کی ہمیں بھی مشق کرنی ہے صحابہ کی طرز پر۔ اس کے ساتھ تیسرا کام جو اس ساری محنت کی جان ہے یعنی دعا۔ تیسرا کام دعا، اللہ پاک سے رو رو کر اس عالی محنت کو عالم میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا۔ میرے دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص سے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، 4 ماہ کا مطالبہ کیا جائے۔ اپنے مشاغل، ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے ملک بملک، قوم بقوم، قریہ بقریہ پھریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا، مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے۔
ان اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں اطمینان تھا۔ مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی، آخرت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں۔ اعمال کے ٹھیک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھیں۔ ایمان اور اعمال صالح کی دعوت کے لیے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں ہوتی تھیں۔ یہاں تعاون، ایثار اور ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے۔ مسجد اعمال سے خالی ہو گئی اور چیزوں سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے۔ خرچ کی کوئی شکل نہ تھی۔ مسجد میں آدمی آ کر داعی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، مطیع بنتا تھا، متقی بنتا تھا، زاہد اور خلیق بنتا تھا، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا۔ مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی۔ ان 4 ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی محنت کریں۔ مسجد والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لیے 3 چلوں کے واسطے آمادہ کریں۔ آپ حضرات 3 چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں۔ اس میں بالکل نہ گھبرائیں، اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بدلیں گے۔ جن احباب نے خود ابھی 3 چلے نہ دیے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول فرما لیں۔ جب محلوں کی مسجد میں ہفتوں کے 2 گشتوں کے ذریعے فی گھر ایک آدمی 3 چلوں کے لیے آواز لگ رہی ہوگی، تعلیموں اور تسبیحات پر احباب جڑ رہے ہوں گے، ہر مسجد سے 3 دن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہوگی، تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگا اور کام کے بڑھنے کی شکلیں بنیں گی۔ جمعرات کو عصر کے وقت سے محلے کی مسجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی شکلوں میں بستر و کھانا ساتھ لے کر اجتماع کی جگہ پر پہنچیں۔ مشورے سے ایسے ساتھی سے عمومی بات کرائی جائے جو محنت کے میدان میں ہو اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں۔ بہت ہی فکر و اہتمام سے تشکیلیں کی جائیں۔ اگر اوقات اصول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے، رو رو کر مانگا جائے، صبح کو پھر جماعتوں کی تشکیل کریں، ہدایت دے کر جماعتیں روانہ کی جائیں۔ 3 دن کی محلوں سے تیار ہو کر آئی جماعتوں کے نکلنے کا رخ پڑنا چاہیے۔ اگر شب جمعہ میں خدا نخواستہ سب تقاضے پورے نہ ہو سکیں تو سارے ہفتے اپنے محلوں میں پھر اس کے لیے کوشش کی جائے اور آئندہ شب جمعہ میں محلوں سے تقاضوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے۔ میرے دوستو، آج محنت ایمان کے بنانے سے ہٹی ہوئی ہے۔ آج دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے کہ چیزیں بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلمہ بنا لو کامیاب ہو جاؤ، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے 100% کامیاب ہو گئے۔ اس وقت 2 محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ایک محنت نبیوں والی اور ایک محنت نبیوں کے خلاف۔ نبیوں والی محنت کیا ہے؟ یوں کہے کہ انبیاء علیہم صلاۃ والسلام والی محنت یہ ہے کہ جتنے حالات آویں ان کو اعمال سے حل کراؤ، اعمال سے بدلو، اور دنیا کی جو محنت ہے کہ جتنے حالات آویں ان کو چیزوں سے بدلو، کہ خوف آ رہا ہے تو ہتھیار بناؤ، بیماری آ رہی ہے تو دوائیں بناؤ۔ یہ انسان اتنا بے عقل اور اتنا ناداں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا ہے کہ ہم نے حالات کا انتظام کر لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ یہ چھوٹے چھوٹے نقشے بنا کر ان حالات سے بیچارے بچنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کو روکنے کا انتظام کر لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے بیچارہ غافل ہے۔ اور پھر جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر یہ ان حالات کی نسبت چیزوں کی طرف کرتا ہے۔ یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ ماہر ارضی کو پکڑو، یعنی زمین کے ماہرین سے پتہ کرو کہ یہ زلزلے کیوں آئے، اور قحط سالی سوکھا آوے گی تو یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو کہ سوکھا کیوں پڑا، اور بیماری آوے گی تو یوں کہے گا کہ وزیر صحت سے پوچھو کہ یہ بیماری کیسے آئی۔ اور اگر ایمان ہوتا تو یوں کہتا کہ زلزلے جب آیا کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، اور سوکھا قحط سالی جب آیا کرتا ہے جب تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدعمالیوں سے جوڑتا، لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے حالات کو حالات سے جوڑ رہا ہے اور حالات کو چیزوں سے جوڑ رہا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، حالات کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نقشے والوں کے نقشے توڑے ہیں۔ جو نقشے آج موجود ہیں وہ قوم سبا میں باغات کے نقشے، وہ قوم سمود میں کارخانوں کے نقشے، قوم نوح میں اکثریت کے نقشے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نقشے پہلے توڑے ہیں۔ قرآن ان سارے نقشوں کے ٹوٹنے اور ان کے غرق ہونے
اور ان کو زمین میں دھسنے، ان کی بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر لے جا کر پلٹنے، ان سارے واقعات سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا چیزوں پر اور ملک و مال پر، بلکہ اللہ نے جو خیر کا فیصلہ کیا ہے، فلاح یا کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ انسان کے جسم سے نکلنے والے ایمان والے اعمال پر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نازل کرانا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے جسم سے ایمان والے اعمال کو ظاہر کرو، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ انسان اپنی آنکھوں پر اسباب کی پٹی باندھ کر اس طرح چلتا ہے کہ جتنے اس کے حالات بگڑتے ہیں یہ چیزوں پر محنت کو بڑھا دیتا ہے کہ تجارت میں حالات آئے تو تجارت کی محنت کو بڑھائے گا، اور زمینداری پر حالات آئے تو زمینداری کی محنت بڑھائے گا، اور ملازمت پر حالات آئیں گے تو یوں کہے گا کہ اس سے اچھی کوئی نوکری تلاش کر لوں، تو حال کو حال سے بدلنا چاہے گا اور اس میں چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں خوب بیان کیا ہے۔ قرآن کہ جو اپنے اعمالوں کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ان کی محنت، ان کی مشقت وہ ساری بیکار جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ محنت دنیا میں بہت ہو رہی ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ وہ محنت کرنے والا کامیاب ہے جس کی محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے میل کھاتی ہو۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی جی، آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بہت محنت کرنے والا اور اس کے چہرے پر اس کی محنت کے آثار کہ چہرہ اس کا تھکا ہوا، لیکن یہ اپنی ساری محنت کے باوجود جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ محنت ہو، صحیح ہو، انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ جن کی محنت صحیح راستے سے ہٹی ہوئی لگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح جس کو اسلام کہا گیا ہے کہ مدینے والوں جیسا اسلام کہ جو اس کے علاوہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنا اپنے آپ کو تھکایا ہو۔ اس لیے محنت کے شروع کرنے سے پہلے محنت کی صحیح تحقیق دنیا سے جانے سے پہلے ہو جائے، ورنہ محنتیں کرنے والے اپنی محنتوں کا نقصان یا دنیا میں دیکھ لیں گے یا آخرت میں دیکھیں گے۔ جہاں محنت کے صحیح کرنے کا وقت نہیں ہوگا وہاں ان کی محنتوں کو دکھلایا جائے کہ یہ تمہاری محنت ہے۔ اس وقت امت اپنی ملازمت، اپنی تجارت، اپنی کاشتکاری، ہر اعتبار سے امت خسارے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اعمال سے صرف آخرت بنتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال پر نقد دنیا بناتے ہیں اور آخرت ادھار۔ قرآن کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ پر دنیا بناتے ہیں ان کی کہ خوشگوار زندگی گزارو۔ آج تو سارا عالم اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ جو ہتھیار بنا لے وہ کامیاب، جو اس سے بڑا بم بنا لے وہ اس سے بڑا کامیاب۔ کیسی عقل ماری گئی اور کیسی الٹی سوچ ہے۔ اگر یوں کہتا سارا عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہتھیار بنانے کی، انسان اگر انسان بن کر جیے تو ہتھیار کس کے لیے بناوے گا؟ آج غلط محنتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر محنت ہو رہی ہے، اور جو ان محنتوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی کامیابی کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یوں کہیں کہ یہ انسان اگر خود اپنے آپ کو بنا لے اور پھر اسے ہتھیار کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا دے، جیسے احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹہنی کو تلوار بنایا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تب دیکھی جائے گی، تو اپنے آپ کو بنا لے، سارا نظام عمل تیرے لیے پابند کر دیں گے، تیرے لیے مسخر کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، محنت صحیح رخ کی ہو۔ محنتیں بہت ہو رہی ہیں اور ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہماری محنت صحیح ہے۔ غلط محنت کرنے والوں کو اپنی محنت پر دعویٰ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن بالکل واضح ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ صاف صاف بتلا رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے بھیجے گئے ہو دنیا میں؟ اللہ نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ ہم کپڑا بنا رہے ہیں، ہم ہتھیار بنا رہے ہیں، ہم دوائیں بنا رہے ہیں، ہم بھی تو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کہ کسی سے کہو کہ آ جاؤ گشت کر لیں تو کہتا ہے کہ میاں کیا ہم دکان پر کام نہیں کر رہے ہیں؟
میاں ذرا 4 مہینے لگا لو تو کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم بیکار ہیں؟ کیا اسی کو کام کہتے ہیں کہ میری ذات سے فائدہ انسان کو پہنچ جائے؟ میرے دوستو بزرگوں، اس میں تو انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے، اتنا فائدہ تو جانور سے بھی پہنچتا ہے، اور پھر یہ انسان بھی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے جانور ریٹائرڈ ہوتا ہے کہ دودھ دینے والے جانور کو قصائی کے حوالے کیا کہ لو جی تم اس کو کاٹو۔ میرے دوستو بزرگوں، جب انسان بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ذات سے جس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے میں اسی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، خدا کی قسم ایسے انسان بھی جب ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی غیروں کے اسی طرح حوالے ہو جاتے ہیں، پھر یہ ضائع ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے سرمایے کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کو نبیوں والی محنت پر استعمال کرنا ہے۔ وہ کیا محنت ہے؟ وہ محنت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، قرآن، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا۔ صرف علم نہیں کہ ہاں اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم ہے، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کا مقصد حیات ہے، اسی کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ابھی ہماری اس کام کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف خیالات ہیں۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ بھلا کام ہے، اچھے لوگ ہیں، تو دوستو بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کہ چاہے تبلیغ کر لو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یتیم خانے بنوا دو، مسجد بنا دو، یہ بھی بھلائی کے کام ہے۔ بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کرنے کے۔ میرے دوستو بزرگوں، جس طرح ایک امتی بحیثیت کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے اور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہنے کے اعتبار سے جس طرح یہ ہے، یوں کہیں کہ اس کے ذمے نبوت والا کام ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ میاں یہ چند لوگوں کے کرنے کا کام ہے یا کسی جماعت کا کام ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے ذمے دعوت اللہ کی محنت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، بحیثیت بندہ ہونے اور بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذمے دعوت اللہ کی یہ محنت ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام نہیں ہے، یہ نبوت والا کام ہے جو قیامت تک کرنے کے لیے اس امت کو دیا گیا ہے۔ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس امت سے کہا جا رہا ہے، امت موجودہ سے، کہ یہ تمہارا کام ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا خلاصہ کہ تمام اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا۔ میرے دوستو بزرگوں، جتنا خدا کا نظام پھیلا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اس سب سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہی دعوت والی محنت ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے غیبی خزانے سے بارش کا طالب ہے تو بارش، اگر صحت کا طالب ہے تو صحت، اگر امن کا طالب ہے تو امن، جو کچھ چاہے گا اللہ کے خزانوں سے، وہ دعوت کی محنت کے بغیر خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے دکھائے ہیں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سارے خزانوں کی سیر کرائی ہے اور یہ کہہ دیا کہ جو ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ راستے اختیار کرے۔ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کائنات کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا، اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ دعوت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے وہ عام ہے، اس میں تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت کو چھوڑ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے نبیوں پر کھولے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے خزانوں کے وعدے لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف انسان کے لیے بنایا ہے، جو کچھ یہاں بنایا ہے یہاں، اور جو کچھ آخرت میں بنایا ہے وہاں، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جو 4 کام کریں۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ جو 4 کام کرے وہ خسارے سے نکلے گا۔ 4 کام دیکھو، 4 کام عرض کروں گا، 2 کام نہیں بلکہ 4 کام ہیں، اس کو اچھی طرح گنو انگلیوں پر، پھر آج سے یہ طے کرو کہ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ 1 ایمان، یہ شرط ہے کہ بغیر ایمان کے ساری محنتیں بیکار ہیں۔ 2 اعمال صالحہ کے بغیر اعمال صالحہ کے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 3 تواصی بالحق۔ 4 تواصی بالصبر۔
یہ کام ہے۔ ایمان تو ہم نے سن لیا، پر ایمان سننے کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ یہاں سن رہے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں، اسے ایمان نہیں کہتے۔ ایک غیر ایمان والا ایمان پر تقریر کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لکھ کر دے دو تب پر بھی اور سکھلا دو تب پر بھی، وہ ایمان پر تقریر کر لے گا، اس کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان تو ایک محنت کا نام ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دو چیزیں یہ، اور دو چیزیں تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ تواصی اور تواصی بالصبر، امت اس کو بھولے ہوئے ہے۔ یہ امت بن نہیں سکتی اور کسی لائن میں کامیاب ہو نہیں سکتی، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، نہ دنیا کے خسارے سے نکلے گی نہ آخرت کے خسارے سے نکلے گی جب تک چار کام برابر نہ کرے: ایک ایمان، دو اعمال صالحہ، تین تواصوا بالحق، چار تواصوا بالصبر۔ یہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جس کسی نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، مارنے والا، جلانے والا، قیامت میں دوبارہ اٹھانے والا سمجھتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان کی دعوت دے۔ یہ ہے تواصوا بالحق۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، ہماری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے جس پر ہم سب ایمان لائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خسارے سے تب نکلو گے جب ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جب تواصوا بالحق ہوگا، کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لاؤ۔ وہ کیسے؟ کہ وہ تاجروں سے جا کر یہ کہے گا کہ تجارت میں نفع نہیں، نفع اللہ کی ذات میں ہے، نفع اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ کاشتکار سے کہے گا کہ زمین میں فصل نہیں ہوتی، فصل اللہ کے اگانے سے اگتی ہے۔ حاکم سے یہ کہے کہ تیری حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، امن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، حفاظت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ زندگی اور موت، تو موت تم جہاں بھی ہوگے وہاں پر تمہیں روک لے گی۔ تم اپنی حفاظت کے نقشوں میں حفاظت نہیں کر سکتے، تم اپنی مالداری کے نقشے میں پل نہیں سکتے، تم اپنی صحت کے نقشوں میں بیماری سے نجات نہیں پا سکتے۔ کہ ایک ایک امتی کے پاس جا کر اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا، کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ چلنا اور اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر لانا۔ ابھی تو میرے دوستو بزرگوں، جتنا اللہ کی کبریائی کو بولا جا رہا ہے، یہ تو عملوں میں بولا جا رہا ہے۔ ایک کہ نماز پڑھی اللہ اکبر کہہ دیا، دو اور سورہ فاتحہ پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، اور اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا۔ یہ نماز میں بولا جانا محنت نہیں ہے، محنت الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ محنت سے عمل زندہ ہوں گے۔ ایک اہدنا الصراط المستقیم کا عمل ہے جو نماز میں ہے، اور ایک اس کی محنت ہے جو نماز سے باہر ہے۔ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل ہے، ایک ایاک نستعین کی محنت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں محنت کو، ایمان اور اعمال صالحہ، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ محنت ہے کہ ایک ایک امتی کو اللہ سے ہونے کے یقین پر لانا۔ ایمان کو لکھ کر بھیج دینا محنت نہیں ہے، تقریر کر دینا کوئی محنت نہیں ہے کہ میں تو امت کی ہدایت کی روز دعا تو کرتا ہی ہوں، یہ کوئی محنت نہیں ہے۔ پھر محنت کیا ہے؟ کہ محنت اسے کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح ایک ایک کے پاس جاوے اور ان سے اللہ کی ذات کا تعارف کروائیں، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے تھے کہ میرا ساتھ کون دے گا، مجھے کون ٹھکانہ دے گا، میری کون رہبری کرے گا۔ ایک ایک قبیلے پر، ایک ایک دکان پر، اور مکے میں جو نمائش لگتی تھی حج کے موقع پر، ایک ایک کے پاس جاتے اور اللہ کی ذات عالی کا تعارف کراتے۔ یہ کام ہے ہمارا۔ امت اللہ کو بھولی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، یہ محنت ہے۔ ایسا کرنے کو محنت کہتے ہیں۔ اس تعارف پر جو اللہ کی ذات عالی کو پہچانے گا اور سمجھے گا اور اللہ کی ذات پر ایمان لاوے گا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین جو اس کے دل میں اترے گا، تب اس کے اعمال بنیں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری امت پر تواصوا بالحق کی ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لاؤ اور ایک ایک امتی کو تواصوا بالصبر، صبر پر لاؤ، یعنی احکام پر لاؤ، یعنی ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت۔ یہ دو کام کرنے ہوں گے ہر امتی کو، دو کام دوسروں کے لیے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ دو کام اپنے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ، دو کام اس کے ذاتی کہ ہر ایک کا ایمان بن رہا ہو اور ہر ایک کے اعمال بن رہے ہوں، اور دو کاموں کی اس پر پوری امت کی ذمہ داری۔ امت اس ذمہ داری سے ہاتھ
دھو بیٹھی ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرے معاملات، میرا اخلاص، میرا معاشرہ، میری قوم، میری قابلیت۔ میرے دوستو، خدا کی قسم امت کا اس بنیاد پر سوچنا بھی جرم ہے۔ اس کو تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ ملک کی یا قبیلے کی یا صرف اپنی بستی اور اپنے شہر کی بنیاد پر یا صوبے کی بنیاد پر یہ سوچے۔ اس کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تو سہیل رومی، بلال حبشی، یعنی کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی مٹیالہ، کوئی کسی زبان کا، کوئی قبیلے کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظم بنوایا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ یوں کہیں کہ وہ نسخہ کیمیا یہ تھا کہ امت کو ایسا کام دیا ہے کہ امت ہمیشہ اس کیمیائی نسخے سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور وہ کیا صورت بنی کہ جس وقت آپ غار ہرا سے تشریف لائے، یعنی جس وقت اللہ کی طرف سے نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، آپ پر پہلے ہی دن امت کی تینوں قسموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دعوت دینے کے لیے پوری امت، انسانیت انہی تین قسموں پر مشتمل ہے: ایک مرد، دو عورت، تین بچہ۔ ساری دنیا میں انسانیت کی یہی تین قسمیں ہیں۔ صرف جس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا سے تشریف لائے، امت کی طرف آپ نے بائیک وقت تینوں کو دعوت دی ہے۔ عورت، مرد اور بچہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایک مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تین بچوں میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو آپ نے بوقت ایک دعوت دی۔ یہ نہیں کہ بچوں کو بعد میں اور بڑوں کو پہلے، یا مردوں کو پہلے دی ہو اور عورتوں کو بعد میں۔ تینوں کو بوقت ایک دعوت دی ہے۔ امت کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کا پہلا دن ہے۔ اور آخری دن جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی یہ بتلا رہی ہے کہ کام امت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے امت کو تین چیزیں دی ہیں، اور تینوں چیزوں میں آپ نے امت کو سب کچھ دے دیا: حقوق العباد اور دعوت کی عظیم ذمہ داری جو نبیوں سے نبیوں میں ہر زمانے میں منتقل ہو رہی تھی۔ یہ نور نبوت اور یہ نور ہدایت اور یہ دعوت کی ذمہ داری اور یہ دین کی امانت جو نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ ایک نبی جاتا، دوسرے نبی کام کرنے کے لیے آ جاتے، پھر وہ جاتے، ان کے بعد تیسرے نبی آ جاتے، کہ نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہو رہی تھی دعوت۔ الانجا آخر المرسلین، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر آپ سے دعوت کی محنت 100% امت کی طرف منتقل ہوئی کہ جو کام نبوت کا وہی کام امت کا۔ تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ امت کو تین حکم دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ، حقوق العباد اور دعوت کی محنت، یہ تینوں چیزیں آپ نے امت کو سونپی ہیں۔ ایک الصلاۃ، دو وما ملکت ایمانکم، تین انفروا جیش اسامہ۔ یہ تین باتیں آپ سے ثابت ہیں کہ آپ وفات کے وقت یہ تین باتیں فرما گئے۔ ایک الصلاۃ، نماز کو لازم قرار دے لو۔ جس میں نماز نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس میں سارے حقوق اللہ آ گئے کہ یہ حقوق اللہ کی جڑ ہیں، بنیاد ہے۔ اور دو وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ تلے جو بھی ہے، کہ تم حاکم ہو تو محکوم کی ذمہ داری تم پر، تم باپ ہو تو بچوں کی ذمہ داری تم پر، تم شوہر ہو تو بیوی کی ذمہ داری تم پر، تم امیر ہو تو جماعت کی ذمہ داری تم پر، تم استاد ہو تو شاگرد کی ذمہ داری تم پر، تم پیر ہو تو مریدوں کی ذمہ داری تم پر۔ جو بھی تمہارے ہاتھ تلے ہے، اس کا حق، اور اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے جوڑنا۔ جو اللہ کو نہیں پہچانے گا، وہ کسی چیز کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ ان دو لفظوں میں یعنی الصلاۃ اور وما ملکت ایمانکم نے اپنے تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد امت کو بتلائے۔ اور تیسرا انفروا جیش اسامہ، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی، جس کا جھنڈا آپ نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے باندھا تھا کہ میری وفات سے متاثر ہو کر کہیں کام سے بیٹھ نہ جانا، اس لیے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ آپ سکرات میں، اور آپ کو اسامہ کے لشکر کا تقاضا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کو آپ ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کام کسی ایک جماعت کا نہیں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جاوے گا کہ میری نماز اور میرا روزہ، میرے اعمال صالحہ میں تو اپنی ذات سے کر ہی رہا ہوں۔ یہ عام بات پھیلی ہوئی ہے امت میں کہ میاں ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں،
امت یوں سمجھ رہی ہے کہ یہ تبلیغ کا کام اس لیے ہے کہ جو نمازی نہیں ہے وہ نماز پڑھنے لگے۔ ارے یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے اگر تو اپنی نماز پڑھتا ہے تو تجھے بھی نماز کی حقیقت تب ہی ملے گی جب تو دوسروں کو انبیاء اور صحابہ والی نماز کی دعوت دے گا۔ نماز کی حقیقت تک نماز کی دعوت سے پہنچے گا، کلمے کی حقیقت تک کلمے کی دعوت سے پہنچے گا، علم ذکر کی حقیقت تک اس کی دعوت سے پہنچے گا، اکرام اخلاص اور دعوت کی حقیقت تک ان کی دعوت سے پہنچے گا۔ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اجتماعی ہے۔ ایک امت بنا کر گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اب امت کا ایک ایک فرد، چاہے یہ مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو یا کارخانے میں ہو، نوکری کرتا ہو یا حکومت میں ہو، کہیں بھی یہ ہو، بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے۔ ابھی قرآن کو دعوت کے اعتبار سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو، قرآن کو سوچو، اس میں غور کرو، اس کی آیت میں تدبر کرو۔ اب تو ہم نے ترجمے کر لیے اور اسی کو ہم نے کافی سمجھ لیا، یا یہ آیت پڑھ لی، ہم تو اتنا قرآن سمجھیں گے کہ بس اپنے اپنے مطلب کا۔ میرے دوستو، ذرا ایک بات تو بتاؤ، اتنے پر عمل کرنا کافی ہوگا کہ بھائی میں نے لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، کہ قرآن میں آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور اگلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں، تو بتاؤ آدھی آیت پر عمل کرو گے؟ کیوں بھائی، کہ ہم نے تو قرآن میں یوں پڑھا ہے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنی آیت پر عمل کریں گے۔ اب پوری آیت پڑھ، آیت لکھی ہوئی ہے لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کر اس پر عمل کرنا حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ اس آدھی آیت کا ترجمہ کر دیا جائے یا عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح والعصر ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کرو۔ آدھی آیت پڑھ لینے سے عمل نہیں بنتا کہ یہ دیکھو کہ قرآن کی آیت پڑھ لینے سے عمل نہیں بنتا کہ یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی، ہر زمانے کا، ہر لائن کا ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ مفتی شیخ صاحب مفتی اعظم، ان کی تو بہت مشہور تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں ساری امت کو والعصر میں ذمہ داری جو بتلا رہے ہیں کہ خسارے سے نقصان بچنے کا اور خسارے سے نکلنے کا۔ قرآن کا نسخہ چار چیزوں سے مرکب ہے خسارے سے نکلنے کا، یہ نسخہ قرآن کا نسخہ ہے، کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے۔ اصل علیم الحکیم یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ نسخہ بتلا رہے ہیں: ایک ایمان، دو اعمال صالحہ، تین تواصی بالحق، چار تواصی بالصبر۔ یوں فرماتے ہیں جو ان چاروں میں سے تین پر عمل کرے یا دو پر عمل کرے یا کسی ایک پر عمل کرے تو وہ خسارے سے نہ نکلے گا، بلکہ چاروں کام کرنے والا خسارے سے نکلے گا۔ اور آگے یوں فرمایا کہ اس امت کے لیے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس سے آگے کی بات لکھی ہے مفتی صاحب نے، دھیان سے سنو اسے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات حاصل کرنے کے لیے اور خسارے سے نکلنے کے لیے چار چیزیں بتلائی ہیں، تو جو آدمی صرف اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرے اور دوسروں کو ایمان پر لانے اور اعمال پر لانے کی محنت نہ کرے، تو صاف صاف لکھا ہے کہ اس آدمی نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا۔ جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، ساری امت کی فکر نہیں کر رہا، تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ چار کام کرنے والے ہی خسارے سے نکلیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک محنت ہے، ایک مقصد ہے، اور اس سب کے لیے ہمارا سب کا یہ جڑنا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کروائی۔ اس محنت پر وہ مدینے کا امن، وہ مدینے کا سکون، وہ مدینے والوں کا معاشرہ اور اخلاق، وہ مدینے والوں کا ایمان، یہ جو بنے ہیں صحابہ کرام ایسے، تو وہ اس محنت سے بنے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایک مقصد ہے، ایک کام ہے اور ایک محنت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس محنت پر لائیں گے تب سارا نظام عالم درست ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت سے ہٹ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتی، تو اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ راستہ ہے، نبیوں والا راستہ، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والے کام کو ہم اپنا کام بنا کر چلیں اور اس کام کی اب ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔